يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہاں سے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو شفقت کے پیرائے میں یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری سے توبہ کر کے دین حق کو قبول کر لیں، اور اس بات سے ڈریں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر شخص کو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اس دن اگر کسی شخص کا عقیدہ اور عمل خراب ہوا تو اس کو جہنم کی سزا سے بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تدبیر کام نہیں آ سکے گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شفقت بھرے خطاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ان نعمتوں کی تفصیل بیان فرمائیں گے کہ جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سرفراز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی جو ناشکری ان سے سرزد ہوئی اور وہ مسلسل جس نافرمانی میں مبتلا رہے، اس کا بھی حال اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرمائیں گے۔ لیکن شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مشفقانہ نصیحت کے طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بہت سے تشریف لائے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کی تعداد 1,24,000 بتائی ہے، لیکن انبیاء کرام کی صورتحال یہ تھی کہ بیشتر وہ کسی نہ کسی قوم یا قبیلے یا بستی کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ تو کچھ پیغمبر ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی چھوٹی سی بستی کے اندر مبعوث ہوئے، کوئی ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی خاص قبیلے میں مبعوث ہوئے، وہ قبیلہ بھی چھوٹا سا قبیلہ تھا، لہذا انہوں نے اپنی دعوت کو اسی قبیلے اسی بستی کے حد تک محدود رکھا، اور وہاں پر کبھی لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی تھوڑی سی تعداد جمع ہو گئی، یہ سلسلہ عام طور سے چلتا رہتا تھا۔ لیکن بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے عظیم خاندان کی طرف بھیجے گئے یا عظیم قبیلے کی طرف بھیجے گئے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل، یہ ایک بہت بڑا زبردست قبیلہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے سے نسل چلی، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، لاکھوں تک پہنچ گئی۔
اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر بھیجے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر کتاب اتاری، تو ان کو دوسرے لوگوں پر یہ فضیلت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب نازل فرمائی تھی، ان کو اتنے بڑے قبیلے کی طرح مبعوث فرمایا تھا، اور چونکہ وہ مخاطب بنے تھے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کے تورات میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب بنے تھے، اس واسطے ان کو اس وقت دنیا جہان کے تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے ایک محبوب پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں شامل تھے، اور چونکہ تمہاری طرف ہم نے اپنی آسمانی کتابیں نازل کی تھیں، اپنے جلیل القدر پیغمبر تمہارے پاس بھیجے تھے، اس واسطے ہم نے تمہیں دنیا جہان کے دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم ہم سے زیادہ قریب تھے اور ہمارے زیادہ محبوب تھے۔ لیکن تم نے اس محبوبیت کا یا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہ کیا، اور اس کے نتیجے میں تم باری تعالیٰ کی معصیتوں اور نافرمانی میں مبتلا رہے، اور کس طرح ہم نے تمہیں احسانات کیے اور کس طرح ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تمہاری تکلیفوں کو دور کیا، لیکن تمہارا حال یہ رہا کہ ہر موقع پر نافرمانی سے کام لیتے رہے۔ تو اس وجہ سے اب تم اور تمہارا خاندان اس لائق نہیں رہا کہ وہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے، اس لیے اب امامت بھی بدلے گی اور قبلہ بھی بدلے گا۔ تو اس مفہوم کو آگے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اب بھی اگر تم باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یوم آخرت سے ڈرو، تو تمہارے حالات سنور سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے۔ کس دن سے؟ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا یا کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ بھئی میرا کوئی مطالبہ جو مجھ سے کیا جا رہا ہے اس سے یہ کہہ دے کہ تم مجھے اس مطالبہ پورا کرنے میں کچھ مدد کر دو، تو وہاں یہ نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی انسان سے کوئی شفاعت یعنی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستوجب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تو کسی بھی شخص کی کوئی سفارش اس کے کام نہیں آ سکتی۔ کفر کے خلاف کوئی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، گناہوں میں مبتلا رہا ہے، گناہوں میں تلوث اس کا رہا ہے، تو اس کے حق میں سفارش قبول ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں تو وہ بے شک سفارش کر سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان کے حق میں۔ چنانچہ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انشاءاللہ اہل ایمان کو حاصل ہوگی، لیکن اہل ایمان کو ہوگی۔ جو ایمان سے محروم ہے اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں۔ لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی بھی انسان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ عدل اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے برابر ہو اس کو عدل کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ فدیہ، یعنی پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی حکومت نے یا کسی قبیلے نے دوسری حکومت یا دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو گرفتار کر لیا تو
گرفتار کرنے والا یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ فدیہ لا کر نہ دو، یعنی کچھ رقم لا کر نہ دو۔ تو اگر وہ رقم کا انتظام کر کے لے آتا تو اس صورت میں وہ اس کو اپنے قیدی کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ رقم جو ادا کی جاتی تھی اس کو فدیہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں جب تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا جہنم کے لیے، تو کوئی فدیہ اگر پیش کرنا چاہو گے، تم پیش کرنا چاہو یا تمہارے ساتھی پیش کرنا چاہیں، تمہارے اولاد پیش کرنا چاہیں، تمہارے ماں باپ پیش کرنا چاہیں، تمہارے رشتے دار پیش کرنا چاہیں، دنیا کے سارے افراد مل کر پیش کرنا چاہیں، تو وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تمہیں عذاب دینے کا ہوگا وہ ہر حالت میں قائم رہے گا، اور کسی قسم کی مالی کارروائی یا مالی فدیہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک آخری صورت یہ ہوتی ہے کسی شخص کو کسی تکلیف سے بچانے کی کہ کوئی آدمی آ کر اس کی مدد کر دیتا ہے۔ مدد کس طرح کر دیتا ہے کہ مثلا کسی کو تکلیف تو پہنچی تھی لیکن اس کے مداوا کرنے کے لیے، اس پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی آ گیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، دوسرا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی مدد اس طرح کر رہا ہے کہ جس نے اس کے اوپر دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف گواہی جا کر دیتا ہے۔ غرض کسی شخص کی طرفداری کی، حمایت کی، مدد کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کوئی اگر شخص یہ چاہے گا کہ میں کسی دوسرے ایسے شخص کی مدد کروں جس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا یا دیا جا رہا ہے اور جو عذاب جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تو کوئی ایسی سفارش کر دوں کہ جو اس کو جہنم کے دائمی عذاب سے نجات دلا دے، تو اگر 1000 کوشش کر لے لیکن مدد کرنے سے کوئی مدد ہوگی نہیں، تو اس وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ 2 آیتیں تمہید کے طور پر بیان کر کے اور اس کو مطابق نصیحت فرما کر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل سلسلہ آیات کا اس موضوع پر نازل فرمایا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے انعامات کی بہت تفصیل ہے، اس کی جزیات بیان ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے ان انعامات کو کس طرح ٹھکرایا یا ان انعامات کی کس طرح ناقدری کی اس کی تفصیل آئی ہے۔